أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات. عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس سلسلہ گفتگو کا یہ نواں اور آخری سلسلہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے بڑی عزت دی ہے آدم کے بیٹوں کو، انسانوں کو. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بڑی عزت دی. وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے انہیں خشکی پر اور تری میں چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی کثیر مخلوق پر افضلیت عطا کی. یہ اعلان تو ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ ہم نے انسانوں کو عزت عطا کی، لیکن اس عزت کا سبب کیا تھا اس آیہ مبارکہ میں موجود نہیں ہے. موضوع کو ختم ہو جانا ہے اور بات کو مکمل بھی ہونا ہے. تو اب ذرا سی توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے فیصلہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ بہت سی آیتیں نہ دیکھی جائیں. یہاں یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو عزت عطا کی. خدا کی قسم یہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، بہت عجیب و غریب. اور اس کا دعویٰ خدا کی قسم ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے اتنا سچا ہے کہ اگر ڈھونڈو تو چیز مل جائے گی. آرام سے کچھ جملے سن لو، گفتگو طویل نہیں ہوگی. اگرچہ میں کیا کروں، میں یہی جملہ وہاں کہہ رہا تھا اور 65 دقیقے بول کے آیا.
ارادہ تھا کہ ایک مختصر سی گفتگو کروں گا اور کچھ تھوڑے سے مصائب کے جملے عرض کروں گا، گفتگو تمام کر دوں گا۔ وہ 65 دقیقوں سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوشش یہی ہوگی کہ شب عاشور ہے، مختصر سی گفتگو ہو جائے اور میں تم سے اجازت لے لوں۔ قرآن مجید نے بار بار انسانوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، انسان کے کیمیاوی اجزاء کیا ہیں، انسان کا انجام کیا ہے، اس انسان کا آغاز کیا تھا۔ یہ سارے مسائل مختلف مقامات پہ ہیں۔ سورہ، آرام سے سننا، سورہ حل عطا میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب تاریخ شروع ہو رہی ہے انسان کی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ آیتیں سنتے جاؤ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آیتیں پہنچ گئیں تو تم اس راز تک پہنچ جاؤ گے کہ انسان کو جو شرف دیا گیا وہ شرف ہے کیا، وہ فضیلت کیا ہے جس کو پروردگار کہتا کہ لقد کرمنا بنی آدم۔ تو ایک زمانہ وہ تھا جب انسان قابل ذکر نہیں تھا ہی نہیں، تو ذکر کیا ہوتا؟ فوراً بات کی آیت انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اب دیکھو آیت بڑھ رہی ہے۔ اچھا بھائی، جب امتحان لینا تھا تو مالک توانائیاں کیا دی؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سماعت بھی دے دی اور ہم نے اسے بصارت بھی عطا کر دی۔ دیکھ رہے ہو کیسے دھیرے دھیرے قرآن مجید اس فلسفے کو آگے بڑھا رہا ہے کہ انسان ہے کیا اور انسان کو کس لیے بنایا۔ پھر سورہ علق میں آواز دی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ ایک مقام ہو گیا۔ پھر سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا، 23واں سورہ قرآن کا، لقد خلقنا الانسان، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر سے بات کو آگے جانا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک معین جگہ پہ رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ دیکھو بطن مادر میں ہے، کہتا ہے پھر ہم نے اسے گوشت کا لوتھا بنا دیا، جمع ہوا خون بنایا، پھر اسے گوشت بنایا، گوشت میں ہڈیاں اگائیں، اور جب ہڈیاں اگ گئیں تو ثم انشأناہ خلقا آخر، اسے ایک نئی چیز ہم نے بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہم کتنے اچھے خالق ہیں۔ ہم کتنے اچھے خالق ہیں، اپنی تعریف کر رہا ہے۔ جمے ہوئے خون اور گوشت کے لوتھے سے انسان بنا دیا۔ بھئی ہم کتنے اچھے خالق ہیں۔ اب سنتے جا رہے ہو نا، بہت آرام کے ساتھ، 2-4 آیتوں کی زحمت ہے اور بہت زیادہ زحمت تو آج دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوں میں۔ پھر آگے بڑھ کر اس انسان کے انجام پہ گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 4 قسمیں کھائیں، کہنے لگا ہم نے انسان کو بہترین بنایا، پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا، لیکن جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ ہے انسان کا انجام۔ آرام سے آیتیں سن رہے ہو؟ یہی بات سورہ والعصر میں کہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ توجہ رکھنا،
پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس انہیں بچائیں گے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق پہ قائم رہیں، صبر پہ قائم رہیں. نوجوانوں سے ایک بات پوچھا جائے. اب جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس مرحلے فکر پر روک لوں. پھر سننا بھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سارا انسان 100% انسان لفی خسر، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے معنی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا انہیں گھاٹے سے بچا لیں گے. تو اللہ سے پہلے اس سورے میں گھاٹا ہے، اللہ کے بعد فائدہ ہے. میں ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، توجہ رکھنا. اللہ سے دو سورے میں نے پڑھے اور دونوں سوروں میں صورتحال یہی ہے. اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو جہنم میں پھینک دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنم سے اسے بچاؤں گا جو مومن ہو، ہمارے صالح کرتا ہو. اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو اتنا آسان کروں گا اس مسئلے کو کہ بچہ بھی سمجھ لے. دو سورے میں نے تمہارے سامنے پیش کیا. سورہ 3 اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. سورہ العصر اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. ٹھیک. اچھا بھائی تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سارے باطل اللہ سے پہلے، سارا حق اللہ کے بعد. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے نا کہ اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. اللہ سے پہلے سارے باطل خدا، سارا باطل اللہ سے پہلے. اللہ سارا حق اللہ کے بعد. اب یہ تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو کچھ بھی ہے قرآن مجید ہے. ٹھیک. اچھا تو ایک آیت اور سنتے جاؤ، پوری آیت ابھی نہیں پڑھوں گا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس ہمارا رسول ہے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ جتنے برے ہیں وہ اللہ سے پہلے اور جتنے اچھے ہیں وہ اللہ کے بعد. اب سنو گے، لا فتح الا علی. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری. بات تو واضح ہوتی جا رہی نا. آرام سے چلو، بہت دھیرے دھیرے فکر کے سلسلے کو آگے لے جانا ہے. اچھا بھائی، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسے بچاؤں گا. یہ انجام ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ہم نے انسان نہیں تھا، انسان کو بنایا. کیسے بنایا؟ ماں باپ کے ذریعے. ہم نے بطن مادر میں اس کا پروسیس کیا رکھا، وہ ساری باتیں بتلا دی. اب وہ آیت پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس سورے کی 72ویں آیت. اب واضح ہو جائے گا کہ پروردگار نے انسانیت کو شرف کیوں دیا. کرمنا بنی آدم کے بیٹوں کو کرامت کیوں دی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے کہ اسے اٹھا لو.
قرآن کی عجیب آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں سے کہا ہماری امانت کو اٹھاؤ، ہم نے زمین سے کہا ہماری امانت کو اٹھاؤ، جبال ہم نے پہاڑوں سے کہا بھائی تم ہی اٹھا لو ہماری امانت کو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے انکار کیا کہ نہیں اٹھا سکتے مالک، زمین نے انکار کیا پروردگار اٹھ نہیں سکتی یہ چیز تیری امانت، پہاڑوں نے کہا مالک تیری امانت کا بوجھ اتنا ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، وہ حملھا الانسان، انسان آگے بڑھا اس نے اٹھا لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ انسان کو شرافت کیوں دی ہے؟ انسان آگے بڑھا، حملھا الانسان۔ میں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور اس آئے مبارکہ کو ذرا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ذرا سا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اٹھا لی ہماری امانت، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ بھائی پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، تیری امانت تھی انسان نے اٹھا لیا، اب تو کہہ رہا کہ یہ ظالم ہے یہ جاہل ہے؟ بھائی یہ تعریف تو نہیں ہے نا، کہنا چاہیے تھا کہ بڑا بہادر تھا، بڑا طاقتور تھا، بہت سمجھدار تھا، نہیں، بھائی توجہ رہے، کان الانسان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ بھائی سمجھ میں کچھ آیا؟ بھائی یہاں تو تعریف کرنی چاہیے تھی، برائی کر رہا ہے، خدا کی قسم اسی کا نام ہے قرآن، کان الانسان، انسان ظالم تھا، انسان جاہل تھا، جب امانت اٹھا لی ظلم عدالت سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ تلاوت۔ یہ قرآن کا میسج ہے، تو اب سمجھ میں آیا، جو مقام عقل ہے وہ مقام عزت ہے۔ بہت توجہ ہے، ہم نے تمہیں عقل دے کر تمہاری عزت بڑھا دی، تمہیں معزز بنا دیا، فرشتوں سے زیادہ معزز بنا دیا، جنوں سے زیادہ معزز بنا دیا، کیوں؟ تمہارے پاس عقل آ گئی۔ میں توجہات مقبول رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں سے میں تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں۔ عقل آ گئی، اور الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، صرف عقل کی نعمت نہیں دی، دیکھتے کیوں نہیں کہ کائنات کی بہت سی چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، اور ہم نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برسا دی، ہم نے نعمتیں برسا دی۔ یہ فطرت ہے جانور کی، میں مجبور ہوں، اب کل کی گفتگو سے ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ فطرت ہے جانور کی کہ اگر اسے روٹی دے دو تو احسان میں تم ہلائے گا، اتنی نعمتیں پانے کے بعد اگر سجدہ نہ کرے تو اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ تلاوت۔ میں ہے نا، نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، قلیل من عبادی الشکور، ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ان الانسان، یہ ایک مقام کی آیت، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے اور بہت ناشکرا ہے۔ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے بات کر رہا ہے، عزت دی مگر ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ ہے۔ اب یہ ناشکرا کیوں کہہ دیا؟ بھائی بات یہ ہے، پھر وہی بات، یہ 3 دن پہلے کی بات دوہرا رہا ہوں کہ بھائی کار نظر ہے کہ کار نہیں ہے، کسی کی نگاہ بنگلہ نہیں ہے، کسی کی نگاہ اولاد نہیں ہے، کسی کی نگاہ پوری صحت نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو اسے یاد ہیں، شکوے یاد ہیں، یہ بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے۔ آواز بلند تلاوت۔ میں ہے تو یہی،
یہ حقیقت تلخ صحیح لیکن ہے تو یہی، یہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو خدا کی قسم تاریخ انسانیت بدنام ہو جاتی اگر کچھ شکر کرنے والے بندے نہ آ جاتے۔ برائے خوشنود آل محمد بآواز بلند صلوات۔ تاریخ انسانیت خدا کی قسم بدنام ہو جاتی اگر شکر کرنے والے بندے نہ آ جاتے۔ ان ابراہیم، دیکھو بھائی شکر کرنے والا بندہ، ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ 16واں سورہ نیل، اس کا آخری پیراگراف۔ شاکرن لانعمہ، ہمارے ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ انسانیت بدنام ہو جاتی اگر ابراہیم نہ آئے ہوتے۔ اطمینان سے سنتے جاؤ، اطمینان سے سنتے جاؤ۔ اور آج موڈ یہی ہے اسی قسم کی گفتگو کا، تو پھر بہت اطمینان سے سننا۔ انسانیت بدنام ہو جاتی اگر انبیاء و مرسلین نہ آتے۔ میں توجہ رہے شاکران لانعمہ، ابراہیم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتا تھا، ہمیں پسند ہے، وہ ہمارا شکر گزار بندہ ہے۔ انہ نوح علیہ السلام انہ کانا عبدا شکورا، ہم نوح کو پسند کرتے ہیں، ہم نے بھیجا ہے نوح کو، ہمارا پہلا رسول ہے نوح۔ ہمیں کیا خوبی پسند ہے؟ ساری خوبیاں ہیں اس میں، لیکن سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ انہ کانا عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا۔ سن لیا تم نے؟ اب میں مجبور ہو گیا، اتنی سنجیدگی سے تم سن رہے ہو کہ اب میں مجبور ہو گیا اس مقام پر۔ انہ کانا عبدا شکورا، بھائی موسیٰ کا کمال شکر کریں، ابراہیم کا کمال شکر کریں، عیسیٰ کا کمال اللہ کا شکر ادا کریں، ایوب، یوسف، یونس، یعقوب جتنے آئے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ شکر کریں۔ اب کچھ ایسے بندے آئے جنہوں نے اٹھتے بیٹھتے شکر کیا، اللہ نے آواز دی کانا سیکم مشکورا، آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ برائے خوشنود آل محمد بآواز بلند صلوات۔ کچھ یاد آیا؟ حالتا کے واقعے میں کچھ یاد آیا؟ جب روٹیاں دی آل محمد نے تو کہنے لگے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، دی ہے اللہ کے لیے، بدلہ دینا ہو تو وہ دے، شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو گیا؟ اگر آسانی سے سر ہو گیا تو پھر میں آگے بڑھوں گا، نہیں بھائی رک جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت یاد رکھو گے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ واقعہ تو سب کو یاد ہوگا کہ روٹیاں دی تھی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، سب کو واقعہ یاد ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں یہ روٹیاں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ، جزا کے معنی بدلہ، ولا شکورا، اور ہمیں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ بدلہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، بدلہ دینا ہو تو وہ دے، شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ شکریہ میں توجہ رہے، وہ شکریہ ادا کرے۔ اب پروردگار نے آواز دی
7 آیتوں کے بعد ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اے آل محمد یہ جنت تو ہے تمہارا بدلہ اور ہم ہیں تمہارے شکر گزار۔ تو اب نبوت میں اور امامت میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ نبوت اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ امامت کا شکریہ ادا کرے۔ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلامات۔ ان ھذا، میں آگے جانا چاہ رہا ہوں اور اس مرحلہ فکر کے لیے یہ ساری آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ آل محمد تم نے بڑی خدمت کی، دین کی بڑی خدمت کی، لو بھائی یہ جنت لو، یہ تمہارا بدلہ ہے، پڑھ چکا میں اس ممبر سے، ٹھیک ہے نا، یہ جنت لو پوری، یہ تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ دونوں کام کیے، بدلہ بھی دیا، شکریہ بھی ادا کیا۔ بھائی میرے پاس یہ تصویر ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ شکریہ ادا کریں گے، یہ ہدیہ دیا میں نے، آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ اچھا دونوں کام تو نہیں کریں گے کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی چیز بھی دیں اور پھر شکریہ بھی ادا کریں؟ بھائی رسم دنیا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ تمہاری جو دنیا ہے نا، یہ جو سوسائٹی جس میں سے سانس لے رہے ہو، یہ دنیا یہ کیا چاہتی ہے؟ بھائی اگر آپ نے کوئی تحفہ دیا تو مجھ میں استطاعت ہوگی، تحفے کے جواب میں تحفہ دوں گا، اور اگر استطاعت نہیں ہوگی شکریہ ادا کروں گا۔ دونوں کام نہیں کروں گا کہ تحفہ بھی دوں، شکریہ بھی ادا کروں۔ اللہ دونوں کام کر رہا ہے، بدلے میں جنت لو اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ مالک مصلحت کیا ہے؟ یہ دونوں کام کیوں؟ تو اے آل محمد تم نے ہمارے دین پہ احسان کیا، ہم اس کے بدلے میں یہ جنت دے رہے ہیں۔ اگر یہ جنت تمہارے احسان کا پورا بدلہ ہوتی تو ہم چپ ہو جاتے، کیا کریں کہ یہ چھوٹی ہے، تمہارا احسان بڑا ہے، اب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلامات۔ جنت واقعہ یہ ہے کہ جنت کی حقیقت ہے کیا؟ بھائی کیا ہے جنت؟ میری شہزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آواز بلند سلام برائے خوشنود خاتون جنت، بآواز بلند سلام۔ جب سنو جنت میں بات آ گئی تو 2 جملے سنتے جاؤ اور یہ تمہارے کام آ جائیں گے کسی وقت۔ جنت ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جنت دیں گے۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں، کل ایک جگہ کہا مومنین کو دیں گے، باقی کہیں وعدہ نہیں ہے کہ مومنین کو دیں گے، نہیں۔ میں کس کو دے گا؟ ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، متقین کو دیں گے، مومنین کو نہیں۔ میں پریشان ہو گئے یا نہیں؟ میں کلیم کرتے ہو نا کہ ہم مومن ہیں، بڑے مومن ہیں، کس کو دے گا بھائی؟ متقین کو۔ بھائی میں کیا کروں؟ بھائی آپ اگر ناراض ہو تو مجھ سے ناراض ہو، جس نے آیت بھیجی اسے ناراض ہو۔ بھائی میں نے تو جملہ نہیں بنایا، میں نے اپنا دامن بچا لیا۔ اچھا تو اب ایک آیت سن لی تم نے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، صرف متقی کو دیں گے،
جنت دیں گے متقی کو. اور پھر جانتے ہو آگے کیا کہنے لگا؟ بھائی توجہ رکھنا. ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے بنائی ہی ہے متقین کے لیے. بھائی رک جاؤ، بڑا ناز کرتے ہو اپنے مومن ہونے پر. اتنا ڈانٹا ہے پروردگار نے مومنین کو قرآن میں، متقین کو خدا کی قسم کہیں نہیں ڈانٹا. پڑھ کے بول رہا ہوں، پڑھ کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. کوئی بڑھا ہوگا، بھائی قرآن کے پاس مفروضات پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. قرآن مفروضات پہ بات نہیں کیا کرتا کہ اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا. نہیں، کچھ ہوا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ سے تو کیا آگے بڑھو گے، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. سننا بھائی سننا. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سنو ایمان لانے والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے کی ہوگی. دو باتیں آ گئی. ولا تجہروا لہ بالقول، اور خبردار خبردار ویسے نہ پکارنا جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہمیں اجازت دے دیتے. کجہر بعضکم لبعض. اچھا اگر آگے بڑھ گئے تو حشر کیا کروں گا بتلاؤں؟ سورہ حجرات کی پہلی دوسری تیسری آیتیں پڑھ رہا ہوں، 49ویں سورہ کی. اور جا کے دیکھ لینا، میرے ترجمے پہ بھی اعتبار کرنا. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم میرے رسول کے آگے بڑھ گئے تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارا کیا ہوا حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ پہ مار دوں گا. خبردار خبردار، نبی سے آگے نہ ہونا، ورنہ نمازیں باطل کر دوں گا. تو اب نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات. بھائی اگر میں سنانی شروع کروں تو تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر قرآن کا ہے تو موڈ خراب مت کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. جملہ پہنچ گیا. سورہ مائدہ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اگر مرتد ہو جاؤ تو ہمیں فکر نہیں ہے. مرتد یعنی بے دین، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ہوا ہوگا تو اب ڈانٹ رہا ہے، منع کر رہا ہے، تلخی سے بات کر رہا ہے. کہیں اللہ جلال میں آ جاتا ہے مومنین کے لیے، لیکن قسم خدا کی پورے قرآن میں متقین کے لیے کہیں نہیں ہے. اس قسم کا کوئی جملہ کہیں نہیں ہے. پیار کے جملے ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم دیں گے جنت، ہم وارث بنائیں گے جنت کا جو متقی ہوگا. ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے سوار کے اور سجا کے رکھی ہے جنت متقین کے لیے. اعدت للمتقین، یہ بنائی ہی گئی ہے متقین کے لیے. تو جنت مومنین کی نہیں. سنو سنو، جنت مومنین کی نہیں. جنت زور سے بولو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جنت مومنین کی نہیں، جنت متقین کی. بھائی یہی سبب ہے کہ دنیا میں مدینے سے افغانستان تک امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے، لیکن امام المتقین میرے مولا علی کے علاوہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
مولانا صاحب نے کیے کہ جو نعرہ لگائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، جو نعرہ لگائے گا وہ زہرا کی دعا پائے گا۔ تو سب مل کے اس مجلس کا آخری اور تاریخی نعرہ پاکستانی سپر پاور شیعہ کا ایٹم بم نعرہ حیدری! اب فرق سمجھ میں آیا امیر المومنین اور امام المتقین کا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پھر واپس چلو، جس مرحلہ فکر سے تمہیں میں لے کے چلا تھا اس مرحلہ فکر کی طرف پھر واپس کرو۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے آل محمد، یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور بدلہ مکمل نہیں ہے۔ کان سعیکم مشکورا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب تک کس کا تذکرہ ہوتا رہا؟ آل محمد کا، یہی ہے نا؟ سننا بھائی، دیکھو ابھی حدیثیں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، فی الحال تو قرآن کی مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی حدیثوں کے فیور میں بول کے آ رہا ہوں رضویہ سوسائٹی، لیکن اس وقت تو میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں نا، آیتیں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، ٹھیک؟ تو یہ واقعہ سورہ حالتہ میں پورا آیا، منت مانگتے ہیں، پورا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وغیرہ، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا پورا واقعہ؟ اور پھر اخیر میں اللہ نے کلوز کیا اس واقعے کو، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ آل محمد، یہ جنت تمہارا بدلہ ہے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ ہو گئی بات؟ آل محمد کا تذکرہ تھا نا، اب بات کی آیت سنو گے، ان ھذہ تذکرۃ، یہ ہے تذکرہ، یہ ہے تذکرہ، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ تو اب کا جس کا جی چاہے وہ اس تذکرے کو سن کر ہمارے راستے پہ آ جائے۔ بہت میں نے زحمت دے دی، میں نے زحمت بہت دے دی۔ ان، پھر سننا بھائی، آل محمد کا واقعہ ختم ہوا اور سورہ حالتہ میں دیکھ لینا، ان ھذہ تذکرۃ، یہ تذکرہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب جس کا جی چاہے اس تذکرے کو قبول کر کے ہمارے راستے پہ آ جائے۔ تو آل محمد کی محبت تذکرہ، آل محمد کا ذکر تذکرہ، خود آل محمد تذکرہ۔ اب قرآن نے ایک لفظ دے دیا نا تمہیں، آل محمد خود تذکرہ ہے، آل محمد کی محبت تذکرہ ہے، آل محمد کا ذکر، یہ مجلس ہے، تذکرہ ہے۔ یاد رکھو گے، سورہ حالتہ کی آیت رکھو گے، یہ آیت یاد رکھو گے کہ آل محمد کی مجلس ہے، تذکرہ ہے۔ اور اب سورہ مدثر کی آیت پڑھوں، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھو بھائی، اب گفتگو اسی مرحلے پر میں روکنا چاہوں گا۔ ایک آیت تو میں اسی سلسلے کی اور ہدیہ کر دوں، اس کے بعد والی آیت، اور اب مجھے اجازت دے دو، اب خستگی بولنے نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ مجھے دو چار جملے تو کہنے ہیں نا۔ سید الشہداء کا تابوت، بھائی پھر سننا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے پڑھوں، کأنہم حمر مستنفرۃ، یہ گویا وحشی گدھے ہیں، فرت من قصورا، اور شیر کو دیکھ کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔
میں تو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں. پھر سنو. فما لہم عن التذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ. گویا کہ یہ بھڑکائے ہوئے بتکائے ہوئے وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ. اور یہ ایک شیر کو دیکھ کے بھاگے جا رہے ہیں. اچھا بھائی ہومر کے معنی گدھے. شاید لوگ اردو سے میں بھی واقف ہوں. ہیمار گدھا. دیکھو بھائی دنیا کی بہت سی زبانوں میں مثلا فارسی انگریزی اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے دو کا. یا واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے. سنز. پیسر بیٹا پیسران. اس میں دو کے لیے صیغہ نہیں ہے. واحد زبانیں دو ہیں سنسکرت اور عربی جن میں واحد تثنیہ جمع تینوں صیغے پائے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی تو ہیمار ایک گدھا. یہ میں آپ کو عربی کا قاعدہ بتلا رہا ہوں. اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. میں تو آپ کو گرامر بتا رہا ہوں عربی کی. ہیمار ایک گدھا. ہیمارین دو. ہومر تین. یہ حسب توفیق جتنے چاہے آ جائے. نعرہ حیدری. بابا نے بلند نعرہ سلوات. ہومر گدھے. اچھا اب یہ تو قرآن مجید دیکھ لفظ استعمال کر دیا. گدھے مجھے نہیں معلوم. بھائی لفظ کے معنی تو معلوم ہے کون نہیں معلوم. کچھ نہیں معلوم. فرت من قسورہ. قسورہ واحد ہے ایک شیر. ایک شیر کے مقابلے پر تین گدھے. تین گدھے کے مقابلے پر ایک شیر. اب مجھے نہیں معلوم. قسورہ بھی نہیں معلوم. ہومر بھی نہیں معلوم. قرآن مجید تو جنرل بات کرتا ہے عمومی بات کرتا ہے. ظاہر کی شخصیتوں میں نہیں الجھا کرتا. تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ہومر کون قسورہ کون. لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ اگر ایک پتہ چل جائے دوسرا پتہ چل جائے گا. میں طریقہ یہی ہے کہ اگر دن پہچان لو تو رات پہچان لو گے. اگر رات پہچان لو تو دن پہچان لو گے. یہ دونوں اپوزٹ ہیں ہومر اور قسورہ. تو اگر ہومر معلوم ہو جائے قسورہ معلوم ہو جائے گا. اگر قسورہ معلوم ہو جائے ہومر معلوم ہو جائے گا. تو ہومر تو مجھے نہیں ملے لیکن قسورہ مل گیا. خیبر کے میدان میں کہنے لگا آن الذی سمتی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیسن قسورہ. قسورہ میں ہوں. اب جو مقابلے پہ آ جائے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بابا نے بلند نعرہ سلوات. بس میرے دوستو میرے عزیزوں اب ایک جملہ سنو اور یہیں سے مصائب کی طرف چلا جاؤ. قسورہ آن الذی سمتی امی حیدرہ. بہت سخن آئے گفتگو میرے پاس ہے لیکن بات کو روک دیا میں نے یہاں پہ. دیکھو بھائی 50 دقیقے ہونے کو آئے. کچھ 5 دقیقے تو میں مصائب پہ ہی بیان کروں گا. تو اب ایک جملے سے جانا چاہ رہا ہوں مصائب کی طرف. آن الذی سمتی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیسن قسورہ. لیسن شیر ہوں میں. صرف شیر نہیں ہوں. قسورہ بابر شیر ہوں.
اور یہ واقعہ یہ تو علی نے خود کہا. واقعہ یہ ہے کہ جب جنگوں کی رپورٹنگ ہوتی تھی بعد میں اور لوگ پوچھا کرتے تھے مدینے والے کہ علی کیسے لڑے، تو کہنے والے کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بھوکا شیر بکریوں پہ حملہ آور ہو. نعرے حیدری! علی کی کیفیت سن لی تم نے؟ بھوکا شیر بکریوں پر حملہ آور ہو. بھئی اب رک جاؤ، وقت نہیں ہے، اب دامن وقت تک گنجائش نہیں ہے، میں بالکل براہ راست مصائب کی طرف جا رہا ہوں. تو یا تو علی کے لیے کہا گیا کہ بھوکا شیر بھیڑوں پر بکریوں پر حملہ آور ہو، اور یا پھر کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے کہا حسین کیسے لڑے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا مظلوم، ایسا زخمی جس کے بیٹے مارے جا چکے ہوں، میں نے ایسا بھوکا شیر نہیں دیکھا. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. مجھے بتاؤ عاشور کی شب میں کسی تفصیلی مصائب کی گنجائش ہے؟ یہ وہی رات ہے نا جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا. شب عاشور کی گفتگو پھر کبھی صحیح. بس 2-4 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. شب عاشور پھر کبھی بیان کروں گا اگر زمانے نے مہلت دی. صبح ہوئی، پہلا تیر آیا پسر سعد کی طرف سے، تیروں کی بارشیں شروع ہوئی. اختلاف روایات کی بنیاد پر 25 سے 50 افراد شہید ہو گئے حسین کی فوج کے، اور پھر دو بدو جنگ شروع ہوئی. ہر گئے، عابس ابن شبیب شاکری گئے، ہر کا لڑکا گیا، مسلم ابن اوسجا گئے، حبیب ابن مظاہر اسدی گئے، اس کے بعد بنی ہاشم گئے. جب بنی ہاشم کا بھی خاتمہ ہو گیا تو اس بچے کو لے کے گئے. آ گیا نا وہ بچہ ذہن میں جسے ہاتھوں پہ لے کے گئے تھے؟ اس بچے کو لے کے گئے. اس بچے کو شہادت نصیب ہوئی، خیمے کے پیچھے لے گئے، تلوار سے قبر کھودی. اب دیکھو بھائی، گود میں بچہ لے کے تو قبر نہیں کھودی جا سکتی. جلتی ریتی پہ اصغر کا لاشا رکھ دیا، تلوار سے قبر کھودی، اصغر کو دفن کیا، اور کہنے لگے زمین یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے. اسے قیامت تک محفوظ رکھنا. یہ کہہ کے واپس آئے، خیمے میں گئے، فضا کو بلایا. 2-4 جملے سنو، صرف رخصت کے 2-4 جملے. خیمے میں گئے، فضا کو بلایا، کہا فضا جا، میرے پرانے صندوق کو پہچانتی ہے نا؟ کہا مورا پہچانتی ہوں. کہا اسے کھول، اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہوا ہے. وہ نکال کے لا، لیکن خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے. خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا گئی، اس نے صندوق کھولا، وہ پرانا کرتا جو حسین نے مانگا تھا اسے نکالا. نکالنے کے بعد ابا کے دامن میں چھپایا کہ کہیں شہزادی نہ دیکھ لیں، اور چھپا کر چلی حسین کی طرف. اب گزرنا تو تھا زینب کے خیمے سے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا فضا تیری گودی میں کیا ہے؟ فضا تیری گودی میں کیا ہے؟ فضا سے کہہ چکے ہیں حسین کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا خاموش کھڑی ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا ہاں بیوی. کہا میری ماں کے حق کی قسم بتا تیری گودی میں کیا ہے؟ کہا بی بی
کیا بتاؤں، حسین نے پرانا کرتا مانگا ہے، کہا لا فضا مجھے دے دے، فضا یہ کرتا مجھے دے دے، میں پہناؤں گی اپنے ہاتھ سے بھائی کو۔ کرتا لیا، حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی بھیا حسین مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کر آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا۔ تم نے گریہ کیا، اتنے مسائل پہ مجلس تمام ہو جانی چاہیے، لیکن کچھ جملے اور سن لو۔ اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا، کرتا پہنایا۔ جب کرتا پہنا چکی تو حسین نے خدا حافظ کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی سلام، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگے ان بیویوں کو سلام جن کے شوہر میری مدد میں اور میری نصرت میں مارے گئے۔ یہ کہہ کر باہر نکلے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی ایکم یقدم جوابی، ہے کوئی میرے ذوالجلالہ کا لانے والا؟ کون تھا جو ذوالجلالہ لاتا؟ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی آستینوں میں چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ شانہ تھاما، شانہ تھاما حسین ابن علی کا، ذوالجناح پہ زینب نے سوار کرایا۔ ابھی حسین نے ایڑ نہیں لگائی تھی کہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی شہزادی قریب آئی، کہا بھائی مجھے اماں کی ایک وصیت پوری کر لینے دو۔ کہا بہن کیا؟ کہا ذرا اپنے گلے سے حلقہ تو ہٹاؤ لباس کا۔ اماں نے کہا تھا گلے کا بوسہ لے لینا۔ حسین یہ سن کے رونے لگے، کہنے لگے بہن جب تو نے وصیت پوری کر لی تو اب ذرا شانوں سے آستینوں کو ہٹا دے۔ خدا حافظ کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور حسین نے ایک خطبہ دیا کہ میں نے کیا خون ناحق بہایا ہے، کیا میں نے سنت رسول میں کوئی تبدیلی کی ہے، کیا میں نے شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ ساری فوج نے کہا کہ نہیں تم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ خطبہ کبھی سناؤں گا، مجھے یاد ہے، میں سنا سکتا ہوں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دو جملے مسائل کے مجھے اجازت دے دو، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ کیا میں نے دین اسلام کو بدلا؟ پوری فوج بولی نہیں۔ کیا میں نے سنت رسول بدلی؟ پوری فوج بولی کہ نہیں۔ کہا بما تقتلوننی، پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ کہنے لگے بغضاً لابی، تمہارے باپ کا فضائل کا بدلہ ہم تم سے لے رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچنے کے بعد حملہ کیا۔ کہنے لگے آپ بھوکے کی جنگ دیکھو۔ بس آخری جملہ سنو، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ بھگاتے ہوئے فوجوں کو دور چلے گئے، عباس کا لاشا سامنے پڑا تھا، رکابوں میں پیر دے کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے عباس اٹھ کر بوڑھے بھائی کی جنگ کو دیکھ۔ عباس اٹھ کر بوڑھے بھائی کی جنگ کو دیکھو۔ فوجیں دور دور بھاگ گئی، میمنے پہ حملہ کیا، میمنے کو لوٹ دیا، مسرے پہ حملہ کیا، مسرے کو لوٹ دیا، قلب لشکر کو مؤونہ میں ڈھکیل دیا۔ اتنی دور فوجیں بھاگی کہ دارالعمارہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی
اور حسین پکار رہے تھے آؤ، تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، آؤ میرے قریب آؤ. اتنے میں پہلو سے آواز آئی بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟